اور اس میں خصوصی طور پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو ہر روز افواج پاکستان اپنا ایک شہید اس ملک کو پیش کرتی ہیں، تو میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کیسے 30 سال سے افواج پاکستان دہشت گردی کی اس جنگ میں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنے نوجوان بچے کہ جن کی اوسط عمریں 27 سے 29 سال ہے. آپ کو حسنین اختر یاد ہوگا، کمانڈو، ایسا سجیلا جوان کہ اس کی آنکھیں چمکتی ہیں، اکلوتا بھائی 3 بہنوں کا، اور جو اس کی والدہ ہے وہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر، تو وہ شہید ہو گیا. اسی طریقے سے ان دنوں جو شہادتیں ہوئیں اس میں میجر تیمور کہ جس کی 30 اگست 2025 کو بارات تھی، اور اس کے والد جو ہے وہ حاضر سروس بریگیڈیئر اس فوج، حاضر سروس، اور ان کے بیٹے کی بارات تھی 30 اگست کو، اور وہ 2 دن پہلے جو ہے اس ملک کے اوپر شہید ہو گئے. اسی طریقے سے میجر عدنان کی شہادت ابھی آپ نے دیکھی، اگین کمانڈو، کہ جو اپنے سپاہی کے اوپر لیٹ گیا. وہ اس لیے کہ آپریشن لائف چل رہا تھا، اس میں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کو سپاہی کی گولیاں لگیں اور وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد اس کو مزید گولیاں لگ سکتی تھیں، لیکن میجر عدنان جو ہے وہ اس کے اوپر لیٹ گیا، اور اس نے اس کی تو جان بچا لی، لیکن خود 4 گولیاں کھانے کے بعد کئی دن زخمی رہنے کے باوجود وہ اسی سپاہی کے ساتھ مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہا تھا، اگرچہ اس نے 4 گولیاں کھائی ہوئی تھیں، لیکن وہ شہید ہو گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ آپ نے میجر عدنان کی والدہ کی اگر ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں لوگوں کو تسلی دے رہی تھی. آپ سب کو مبارک ہو، کوئی نہیں روئے گا، آپ سب کو مبارک ہو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایمبولینس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مبارک ہو، ہمارا بھائی شہید ہو گیا، اور اس کی والدہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو جہاں پہ یہ شہادتیں بڑی عظیم ہیں، اسی طریقے سے ابھی یہ نائک عبد الجلیل، نائک گلجان، نائک عظمت، عبد المالک، محمد داؤد، فضل قیوم، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اس ملک کے اوپر شہید ہو گئے. تو اس ملک کو، پاکستان کو، ایک ایک انچ کو مطلب فوج نے اپنا خون دیا. اور فوج سے میری مراد ہے تمام افواج کہ جس میں نیوی، ایئر فورس، آرمی، پولیس، وہ تمام لوگ کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، رینجرز، فرنٹیئر کور، مطلب جو بھی یونیفارم پرسنل ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جنہوں نے بھی خلوص دل سے اس ملک کی حفاظت کی، اپنی جان پیش کی، وہ سب کے سب شہید ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک ملک اتنی کوششیں کر رہا ہو، اتنی طرف سے حملے کا خطرہ ہو، اتنا سب کچھ ہو، تو وہ خون رائیگاں نہیں جاتا. ایک تو رائیگاں نہیں جاتا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ ان شہیدوں کا شکریہ ادا کریں. وہ اس لیے کہ وہ شہداء، ان کے لواحقین جس بہادری کے ساتھ یہ ساری شہادتیں قبول کرتے ہیں، وہ آپ پہ، مجھ پہ تو اثر ڈالتی ہی ڈالتی ہیں، لیکن وہ یہ جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان پہ بھی بڑا اثر ڈالتی ہے. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپریشن سندور تھا، جس میں انڈیا بڑی، اور انڈیا کے جو لوگ آتے ہیں ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے سادہ طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم نے آپ پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا تھا. مطلب آپ نے خود ہی طے کر لیا کہ جی جو آپ کا حملہ تھا پہلگام کا، وہ ہم نے کرایا تھا، اور اس کے بعد خود ہی آپ نے وہ ججی یا فیصلہ دے کے اس کے بعد آپ نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. اور پھر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ کیا تھا، تو آپ کیوں؟ تو میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ کو تھپڑ لگا دوں، اور میں کہوں کہ نہیں جی، میں نے آپ پہ تو حملہ نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے چہرے پہ جو ہے نا ایک خاص جگہ کے اوپر، آپ کی گال کے اوپر جو ہے نا حملہ کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکے. لیکن اس کے جواب میں پاکستان جب کھڑا ہو گیا اور افواج پاکستان کھڑا ہوگی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پاکستان کو سپورٹ کیا. اور میرے خیال میں کہ اس میں انڈیا کا بھی شکریہ بنتا ہے. وہ اس لیے کہ اقوام عالم میں اگر ہماری کوئی پذیرائی ہوئی یہ آپریشن سندور اور یہ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکت الحق میں، تو اس پذیرائی کا بھی اثر ہے کہ اب دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے انڈیا یہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم ڈی ہائفن ہو گئے، لیکن اب دیکھیں کیسے ہائفینیٹڈ ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد
جو پہلا ریئیکشن آیا وہ انڈیا کی طرف سے آیا، اور آنا بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ انڈینز، میرا خیال میں ان کو کافی گھبراہٹ ہے، اور گھبراہٹ اس لیے ہے کہ یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے ہی انڈیا کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپریشن سندور میں ہمارا 3 کے ساتھ مقابلہ تھا۔ پہلے انہوں نے 4 کا، پھر 3 کا، اور 3 میں وہ نام لیتے تھے پاکستان کا، چائنا کا اور ترکی کا۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اب اس میں ایک چوتھا نام بھی لکھ لیں، اور جو چوتھا آیا ہے وہ اسلام کا ایک بڑا اہم مطلب مرکز ہے اسلام کا، اور اس اہم ملک کا نام ہے سعودی عربیہ، اور وہ کھلے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پاکستان پہ حملہ ہوا، اور یہ سعودیز نے کیلکولیشن کی ہوگی، ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں، بہت سارے انڈینس وہاں پہ جاب کرتے ہیں، ان کی آپس میں ٹریڈ، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن سعودیز نے وہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی تعاون کے اوپر جو ہے وہ سائن کرنے ہیں، اور انہوں نے وہ سائن کر دی۔ تو اب اس سائن کرنے کے بعد پاکستان سعودیہ کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس اتحادی بن گیا ہے، یہ ایک الائنس بن گیا ہے، اور میرا خیال میں کہ اس الائنس میں آنے والے وقتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال سعودیہ اور پاکستان کے لیے، لیکن یہ دفاعی معاہدہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، پاکستان کا یا سعودی عربیہ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن سعودیہ بھی اور پاکستان یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان یا سعودیہ کے اوپر حملہ ہو تو پھر وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ اور اب دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں بھائیوں کی طرح ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو پاکستان کو اس سے کیا ملتا ہے؟ پاکستان کو اس سے ایک بہت مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر ملتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور اس ملک کے پاس بے پناہ وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بہت سارا امریکی ساز و سامان خریدتے ہیں، بہت سارا پیسہ ہے ان کے پاس کہ جو وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ سعودی عربیہ اس کے ساتھ کئی جگہوں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے علاوہ جو قطر ہے وہ بھی پاکستان میں اب بھرپور انویسٹمنٹ کرے گا، وہ اس لیے کہ ان ممالک کو پہلی دفعہ باقاعدہ خطرہ نظر آئے، اور پہلی دفعہ باقاعدہ خطرہ نظر آنے کے بعد ان کو سمجھ آئی ہے، جس طرح پاکستان میں، اگر میں یہاں پہ تھوڑی سی فوجی شرارت کروں، تو جس طرح پاکستان میں آپ کو کافی یہ وہم گوم تھے کہ جی یہ فوجی تو یہ تو وہ تو فلان امکان، تو آپریشن سندور کے بعد جب یہ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے نا، پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف، جب یہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو سمجھ آئی کہ پاکستان کا دفاع کے لیے افواج پاکستان کتنی ضروری ہے۔ اور یہ جو پائلٹس ہیں وہ ایک دن کی جنگ میں ایسے پانسا پلٹتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہمارے گھر، ہوٹل، یہ سڑکیں، یہ ساری پراپرٹیز، یہ سارا پاکستان کے اندر جو آپ میں رہ رہے ہیں، تو اللہ کا لاکھ 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 شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور آزاد ملک میں رہنے کے علاوہ ہم ایک مضبوط دفاع رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ آج سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام لیڈرز کو کہ جنہوں نے پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کی ابتدا کی، جن میں بھٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب، اس کے بعد جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اس کی مطلب میرا خیال میں کہ ان سب کو سلام بنتا ہے کہ انہوں نے باوجود تمام غلطیوں کے انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، جو پاکستان کے تحفظ کی ضمانت تھی، تحفظ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کسی کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ نہیں رکھتا، تو پاکستان کے تحفظ کی جو ضمانت تھی اس کے اوپر انہوں نے کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کی۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے پاکستان میں نیوکلیئر دھماکے کی، لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور پاکستان کے اٹامک پروگرام کی تمام ٹیم کو بھی سلام بنتا ہے کہ دیکھ رہے یہ سچا پاکستانی ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے تھے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی آئی، آپ کو سمجھ آئی، آپ نے کہا میرے ملک کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی، آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ان کا پیش کرنا بھی سلام کے قابل ہے، اور جنہوں نے ان کی بات کو سنا اور اس کے اوپر پھر وسائل لگائے ان کا بھی سلام بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان بہادر افواج کا تو ضرور سلام بنتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد اب میرا خیال میں 25-26 سال ہو گئے ہیں، 25-26 سال سے اس کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں کہ باوجود تمام کوششوں کے ابھی تک ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے سنی ہوں گی کتنی خبریں ہیں کہ گوٹا مانیٹر ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ کر رہے ہیں، ایٹمی سائنسدانوں کو فلاں کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں کتنے ایٹمی سائنسدان قتل ہوئے، ان لوگوں کے جو اپنی سیکیورٹی کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ میں ہم میں رہنے والے کسی سیکیورٹی سائنٹسٹ کے اوپر، یہ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کے اوپر یا ان کے ٹیکنیشینز یا جو بھی لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان پہ کسی کو
کوئی اگریشن کرنے کی جرت نہیں ہوئی. اور آپریشن سندور میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے وہ ممالک کے جو ایگریسو بیہیویئر رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ابھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی اور اسرائیل کے ایمبیسڈر کی تو تکار بھی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ایمبیسڈر عاصم افتخار نے کیسے شاندار طریقے سے اپنا رائٹ آف ریپلائی یوز کیا اور کیسے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کا موقف جو ہے وہ پیش کیا. تو میرے خیال میں کہ یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، اگرچہ وہ انڈینز جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میں صاحب آپ ڈینائل موڈ میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو فی الوقت مجھے آج جو ہے وہ انڈینز ڈینائل موڈ میں لگ رہے تھے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سوچتے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہوتا ہے. تو بابا سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاہدے تو ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، اپنی افواج کو سلام پیش کرنے کے ساتھ، اور ساتھ وہ خوبصورت گیت کہ جو سعودیہ میں بڑا مشہور ہے، کہ جس میں پاکستان کی اور سعودیہ کی دوستی کی اور پاکستان کی جو ایک کامیابی ہے اس کے بارے میں کسی سعودی سنگر نے گایا. تو دیکھتے رہیے فوجی من منجی، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.